اب انفینٹ ریگریس کی امپاسبلٹی اور فیلیسی سے مجملاً آرگومنٹ آف کنٹینجنسی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن اب ہم اس کو تفصیلی طور پر الگ سے سمجھاتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں اگر میں کہوں اور علم کلام کی زبان میں اگر میں کہوں تو علت اولا اگر نہ ہو تو معلول اخیر بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ آرگومنٹ آف کنٹینجنسی کو سمجھنے کے لیے اس ورڈ کو سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے جس کو جاوید اختر صاحب ڈیبیٹ کے آخر تک سمجھ نہیں پائے، and that word is contingency. What does contingency mean؟ اور کیسے آرگومنٹ آف کنٹینجنسی سے خدا کا پروف انٹویٹیولی ثابت ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کنٹینجنسی کا معنی کیا ہے؟ بیسیکلی اٹس اے فینسی ورڈ فار ڈیپینڈنسی، یعنی کنٹینجنٹ آبجیکٹ وہ ہوتا ہے جو کسی دوسری چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ دوسری چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ سو کنٹینجنسی مینس دیٹ اے تھنگ نیڈز سم تھنگ ایلس to make it the way that it is۔ اب یہ جو argument of contingency ہے I like to call the Quranic contingency argument، اور یہ اس طرح بنتا ہے کہ دو فیکٹس ہوتے ہیں اور ان دو فیکٹس کے ذریعے سے ایک کنکلوژن نکلتا ہے۔ پہلا پریمس یونیورس ایگزسٹ کنٹینجنٹلی، اور دوسرا پریمس اینی تھنگ دیٹ ایگزسٹ کنٹینجنٹلی نیڈز اے نیسیسری بینگ ٹو میک اٹ دا وے دیٹ اٹ از، یعنی ہر وہ چیز جو کنٹینجنٹ ہو یا ڈیپینڈنٹ ہو کسی کے اوپر، اس کو اس طرح ہونے کے لیے کسی واجب الوجود اور نیسیسری بینگ کی ضرورت ہے۔ تو ان دونوں مقدمات کو اور دونوں پریمیسز کو ملا کر نتیجہ یہ نکلے گا کہ یونیورس جو کہ کنٹینجنٹ ہے وہ بھی جس طرح سے ہے اس طرح سے ہونے میں اس کو ایک نیسیسری بینگ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لاجیکل سٹیپ بائی سٹیپ سیلوجزم اور تھاٹ پروسیس ہے۔